یہ سورہ نوح کی آیتیں ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ غفارہ کا مطلب ہے بار بار معاف کرنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ آپ کو پتہ ہے حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی کہ میری اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے کہا استغفار کر۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا بزنس ڈاؤن ہو گیا، مجھے بہت لاس ہو گیا ہے، مجھے کوئی نصیحت کریں۔ انہوں نے کہا استغفار کر۔ ایک شخص آیا، کہا میں اپنی وائف کے حوالے سے بہت پریشان ہوں، ہمارے ایشوز چل رہے ہیں، انہوں نے کہا استغفار کر۔ اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے کہا جی کہ میرے باغات تھے، ان میں پھل نہیں آ رہا، میرے لیے دعا فرما دیں، انہوں نے کہا استغفار کر۔ جب وہ سارے لوگ چلے گئے تو حسن البصری سے پوچھا ایک شخص نے کہ بڑی عجیب بات ہے، مختلف مسائل کے ساتھ لوگ آئے اور آپ نے سب کو کہا استغفار کر۔ تو انہوں نے کہا یہ میرا فلسفہ نہیں ہے، یہ سورہ نوح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی زبان سے کہ استغفار کرو۔ اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پہ مسلسل بارش برسائے گا۔ مدرارا کا مطلب ہے مسلسل، ایک بار نہیں، مسلسل بارش۔ اور بارش آپ کو پتا ہے بہت بڑا سورس ہے ویجیٹیشن کا، ریورز کا، ٹھیک ہے، اوپر سے آ رہا ہے سارا رزق۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ اضافہ کرے گا تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں۔ دیکھیں کتنی بڑی گارنٹی ہے کہ استغفار کرو، اللہ تمہاری مال میں، تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں، جنات سے مراد ہے باغات، مختلف باغات دے گا، اور باغات سے مراد ہے ایگریکلچرل لینڈز اوبیسلی۔ اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں ریورز دے گا، ریورز نکل آئیں گے تمہاری زمین کے نیچے سے۔ اب ظاہر ہے اس دور میں لوگوں کی سب سے جو بیسٹ اکانومی تھی وہ ایگریکلچرل تھی ان دا سینس۔ تو دیکھیں دنیا کی بات ہو رہی ہے، استغفار کو عادت بنانا چاہیے، اور اس سے بہت فائدے ہوں گے آپ کو، یقین کریں بہت فائدے ہوں گے۔ بہت سے لوگ جو ہے نا دل سخت ہو جاتا ہے۔ میرے پہ ایک فیز آیا، میں شروع سے دینی سوچ والا نہیں تھا، تقریباً 21-22 سال جو ہے نا وہ میرے بہت کامن، جیسے ایک ٹین ایجر جیسے کامن ہمارے لوگ ہوتے ہیں، بالکل وہی تھا۔ تو ظاہر ہے کہ آئی ریئلائزڈ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل بہت سخت ہوا ہوتا ہے، انسان سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، حالانکہ دیٹ از دا ریئل سکسیس۔ تو آئی ایکسپیرینس کہ جب ذکر شروع کیا، استغفار شروع کیا، اور مزید ذکر جو ہیں وہ آتے ہیں نا حدیث میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، شروع میں بڑا عجیب لگا۔ میں نے اپنے کو کہا یار تو مولوی بن رہا ہے، یہ تو مولویوں کے الفاظ ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو وہ ایک نا ہیزیٹیشن میرے دل میں تھی کہ یار یہ تو تبلیغی مولوی ٹوپی پہنی ہوتی جنہوں نے، تو وہ کرتے ہیں۔ تو شروع میں ریزسٹنس آئی، لیکن الحمدللہ سلولی اینڈ اسٹیڈیلی آئی اسٹارٹیڈ ٹو سی دا ریزلٹس۔ ایک عجیب سا سکون، میرا دن بہت اچھا گزر گیا، اس دن میں میرے اندر موٹیویشن بہت تھی، انرجی تھی۔ ظاہر ہے جب ریزلٹس نظر آتے ہیں تو بندہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے۔ تو یہ میں بڑے دل سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ شروع میں ہو سکتا ہے ریزسٹنس آئے اور شروع میں آپ ہیزیٹیٹ کریں، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ آپ کی عادت بن جائے گی، اس کے ریزلٹس آپ دیکھنا شروع کریں گے۔ اینڈ پرٹیکولرلی استغفر اللہ، ٹھیک ہے، استغفر اللہ توب الیہ، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ چلتے پھرتے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ٹائم نکالنے، فوکس کے ساتھ، ایکسرسائز کرتے ہوئے۔ دیکھیں بہت سے لوگ جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹریڈ مل کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، پوڈ کاسٹ سن رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یوزفل ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ذکر کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے کہ جی چلو 2 منٹس میں استغفر اللہ توب الیہ کہتا ہوں، 100 بار تو کہہ ہی لوں گا نا، اس میں صرف 2 منٹ لگے، دیکھیں کتنا آسان ہے۔ اسی طرح میں چلو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی رزق کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے راستے کھولتا ہے اس دعا سے، چلو وہ کرتا ہوں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے دل کا جو ظاہر ہے جو بھی سختی آئی ہوئی ہے، جو بھی غبار ہے دل پہ، وہ بھی دھل جائے گا انشاءاللہ، اینڈ یو ول بی مور موٹیویٹڈ ٹو پریکٹس آن دین۔ تو ذکر از ویری پریکٹیکل اینڈ ویری پاورفل وے ٹو انشاءاللہ تعالیٰ کنیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سب سے پہلے اللہ کے لیے ٹائم نکالیں گے، ٹائم میں برکت اللہ ڈال دے گا۔ اگر ویک میں ایک دن، دیکھیں نا، بجائے کہ ہم اپنے آپ کو پلیجر دینے کے بیٹھ جائیں کمرے میں اور بس اس دن نیٹ فلکس کا سیزن مکا دیں، ویکنڈ سیزن ظاہر ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال کے کچھ ایسی گیدرنگ میں چلے جائیں، کچھ سیکھ لیں، کچھ پروڈکٹیو لرن کر لیں اللہ کے لیے۔ دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس بٹوین دیز ٹو ایٹیٹیوڈس، رائٹ؟ تو یہ برکت والی چیزیں، قرآن مجید پڑھنے سے، گھر میں پڑھنے سے، گھر میں پڑھانے سے، گھر میں کلاس کروانے سے، آفس میں کچھ کروانے سے برکت آتی ہے۔ اور یہ قرآن مجید ہے ہی ایک بابرکت کتاب۔
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान का एट्रीब्यूट बताया कि ये मुबारक, ये एक मुबारक किताब है, बरकत वाली किताब है। इसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़ के कुछ किया जाए उसमें बरकत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, राइट। बरकत की दुआएं की जाए उसमें बरकत है बहुत ज़्यादा। इसी तरह जितना सुन्ना वेज को फॉलो करेंगे बरकत आएगी। सुन्ना वेज को कभी सर्च करें, क्या है सुन्ना वेज? बहुत से वेज हैं, कुछ फिजिकल है, ओके। फिजिकल में ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मिसवाक यूज़ करते थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किस तरह का लिबास पसंद करते थे, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। कुछ माइंड सेट रिलेटेड चीज़ें हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माइंड सेट कैसा था, और वो भी सुनना है हमारे लिए। जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस बिन मालिक को कहा, उनका हाथ पकड़ के कि ओ माई सन, ए बेटे, अगर तू ये 2 काम कर सके सुबह शाम तो कर। वो क्या काम थे? कि अगर तू सुबह और शाम किसी के लिए ग्रज अपने दिल से निकाल सके तो निकाल दे। और कहा यही मेरी सुन्नत है बेटा, और जो मेरी सुन्नत पे अमल करेगा वो मेरे साथ जन्नत में होगा। ये भी सुन्नत है, ठीक है। तो सुन्ना वेज फाइंड आउट करें, मार्केट जाने की क्या सुन्नत है, वर्क प्लेस पे आने की क्या सुन्नत है, व्हाट यू नीड टू डू, वुजू जो है वो सुन्नत के मुताबिक कैसे है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सी चीज़ें आपको पता लगेंगी, और सुन्नत फॉलो करने से जो है वो बरका डेफिनेटली आती है, राइट। बजाय के बर्न आउट करने के ऐसे कामों को पकड़ें जिनसे आपकी इनकम भी बढ़े, बरकत भी आए रिस्क में। देखें, इस्तगफार मैंने आपको बताया, सिला रहमी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो दुनिया में किसी चीज़ का सिला सबसे जल्दी चाहता है तो वो सिला रहमी करे। सिला रहमी क्या होता है? कि ऐसे रिश्तेदार जो आपके साथ अच्छे नहीं हैं, आप उनके साथ अच्छे हों। अच्छे होने से ही मुराद नहीं है कि बस आप उनसे बेइज्जती कराते रहें, जाके बेइज्जती कराते रहें और बैठे उनकी महफिलों में। अच्छे होने से मुराद है आप उनके खिलाफ कोई ग्रज ना रखें, आप उन्हें माफ़ करें, और कभी कभी हाल चाल पूछ लें, और कोशिश करें उन्हें रिफॉर्म करने की। ये सिला रहमी में आता है। और उन्हें दें, अगर कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आ जाती है उन्हें दें। सिला रहमी से सबसे जल्दी रिस्क मिलता है, ये हदीस से जो है वो साबित है। आज देखें, हम पैसा कमाने के चक्कर में हमारे पास टाइम ही नहीं है रिश्तेदारों से मिलने का, हमारे पास टाइम ही नहीं है। कोई बीमार हो जाता है ना, अंकल आंटी हमारी फैमिली में, हम जाते नहीं, जनाजे पे नहीं जाते, हम कहते हैं अबू आप चले जाएं, हम बिजी हैं, ठीक है, यही चल रहा है। तो इन कामों से बरकत नहीं आती है। अल्लाह के रसूल एक तरफ गारंटी दे रहे हैं कि इसके लिए टाइम निकालोगे तो बरकत आएगी, इतनी बड़ी गारंटी है, ठीक है। तो ये बस बिलीफ की बात है असल में, आ जाके तो वही बात है ना, यू हैव टू बिलीव इन दीज थिंग्स। वेरीली योर ओन सेल्फ हैज राइट्स ओवर यू, सो फास्ट एंड ब्रेक योर फास्ट, प्रे एंड स्लीप। तुम्हारी बॉडी के तुम्हारे पे हकूक है, अपने आप को बर्न आउट ना करो, 3 जॉब्स ना करो, बरकत वाले रास्ते तलाश करो, अपनी नींद खराब ना करो, ठीक है, अपनी सेहत खराब ना करो।